دیو جانسن کلبی یونان کا ایک عجیب کردار تھا۔ تاریخ اسے نسل انسانی کا سب سے بڑا متوکل اور سب سے بڑا قناعت پسند دانشور کہتی ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھا لیکن دل و دماغ سے روشن شخص تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا اور یہ کتا اس کا ساتھی بھی تھا، رہبر اور رہنما بھی۔ اس کتے کی نسبت سے لوگ اسے کلبی کہتے تھے۔ دیو جانسن کلبی ارسطو اور سکندر اعظم کے دور میں تھا۔ اس کے بارے میں عجیب دلچسپ واقعات مشہور ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت وہ ہاتھ میں چراغ لے کر ایتھنز کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، دیو جانسن تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں آدمیوں کے دیس میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں ارسطو نے انسان کے بارے میں اپنا مشہور فلسفہ دیا تھا۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اس کی قامت سیدھی ہوتی ہے۔ یہ فلسفیوں، عالموں، علم پرستوں کا دور تھا، چنانچہ ارسطو کا یہ فلسفہ گلی گلی، محلے محلے دہرایا جانے لگا۔ جہاں 2 لوگ جمع ہوتے، واپس میں ارسطو کے انسان کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے۔ ایک دن ارسطو اپنے شاگردوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ دیو جانسن کلبی وہاں آیا۔ اس نے شاگردوں کا دائرہ وسیع کرنے کا حکم دیا۔ اس کے درمیان بیٹھا، بغل سے ایک مرغا نکالا، مرغ کو زمین پر کھڑا کیا، ایک ہاتھ سے مرغ کی ٹانگیں زمین کے ساتھ لگائیں، دوسرے ہاتھ سے مرغ کی چونچ پکڑی، چونچ کو کھینچ کر آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ مرغ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دیو جانسن کلبی نے ارسطو کے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہکا لگا کر بولا، یہ ہے تمہارا استاد کا انسان۔ ارسطو کے منہ سے بھی کہکا نکل گیا، اور یوں دیو جانسن کلبی کی درویشی اور سادگی پورے یونان میں مشہور تھی۔ وہ عموماً شہر سے باہر رہتا تھا۔ اگر اسے کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تو کھا لیتا، بصورہ دیگر فاقے کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ توحید پرست تھا۔ یونان کے لوگ جو ہے وہ بتوں کو، آپ سمجھ لیں کہ دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ کائنات کی تمام چیزیں دیوتاؤں نے بنائی ہیں، لیکن دیوتاؤں کو کس نے بنایا؟ وہ کہتا تھا جس طاقت نے دیوتا بنائے ہیں وہی طاقت اس کائنات کی اصل مالک ہے، اور میں اس مالک کو ماننے والا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا کا سامان و اسباب انسان کو اصل خوشی سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر انسان زندگی میں حقیقی خوشی پانا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے ساز و سامان سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارا گھر بار، ہمارے بیوی بچے، شہر، لوگ، عزیز، رشتہ دار، روایات، قوانین، ضابطے ہماری زندگی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان اس وقت تک پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا داری سے رہائی نہیں پا لیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کی ضروریات انتہائی مختصر ہیں، لیکن انسان ضروریات کے دائرے کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ پوری زندگی سفر کے باوجود دائرہ ختم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ بہادر شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر خوف کو شکست دے۔ دیو جانسن کلبی شہر سے نکل کر جنگلوں میں آباد ہو گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں جنگلی جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، انسان کا دشمن انسان ہے، جانور نہیں۔ ایک اور جگہ لکھا کہ انسان کو جانوروں سے نہیں، انسان سے خطرہ ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ انسان سے بچو، انسان کی درندگی ہزاروں پر بھاری ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سکندر اعظم اس کی تلاش میں شہر سے باہر نکلا۔ دیو جانسن کلبی ایک بیاباں میں بیٹھا تھا اور دھوپ سیک رہا تھا۔ سکندر اعظم نہایت عاجزی سے پوچھا کہ یا استاد، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دیو جانسن نے مسکرا کر جواب دیا، خواہشوں کا غلام بادشاہ ایک آزاد شخص کی خدمت کر سکتا ہے؟ سکندر اعظم نے اصرار کیا تو وہ تنگ آ کر بولا، سکندر بادشاہ سلامت، آپ میری دھوپ روک کر کھڑے ہیں، مہربانی فرما کر میرے آگے سے ہٹ جائیں، مجھے سورج کی مہربانیوں سے لطف اندوز ہونے دیں۔ دیو جانسن کلبی ان کے آخری سمے قناعت کی آخری حد کو چھو گیا تھا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک پیالہ تھا جس میں وہ پانی پیتا تھا، اور اسی پیالے میں وہ کھانا بھی کھاتا تھا۔ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے ندی پر گیا، وہاں سے دیکھا ایک جانور آیا۔ جانور ٹہلتا ہوا جنگل سے نکلا، ندی سے پانی پیا اور چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے سینے پر ہاتھ مارا اور اپنا پیالہ توڑ دیا اور کہا کہ تم ابھی تک پیالے کی محتاجی سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اس نے اسی وقت پیالہ توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ پیالے کی سے بھی آزاد ہو گیا۔ اس کا سارا دن جنگلوں اور ویرانوں میں مارا پھرتا تھا، شام کو واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا۔ یہ ٹھکانہ کچی مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹب تھا۔ وہ ٹب میں لیٹا، ٹانگیں بائیں لٹکاتا اور آسمان کے تارے گنتا رہتا۔ یہ ٹب اس کی کل کائنات تھی۔ ایک دن سردیوں کی سنہری دوپہر دیو جانسن کلبی ٹب میں لیٹا تھا تو ایتھن کا ایک ہرکارا اس کے پاس آیا اور اس نے خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، سکندر اعظم پوری دنیا فتح کر کے واپس ایتھنس آ رہا ہے۔ دیو جانسن کلبی نے کہکا لگایا اور اس کے بعد ایک تاریخی فقرہ کہا جو آج کی سٹوری کا آخری اینڈ ہے۔ اس نے کہا کہ آنے والے زمانوں میں جو مشہور واقعہ مشہور گیا، اس نے کہا اگر انسان قناعت پسند ہو تو مٹی کے اس ٹب میں رہ کر بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ حریص یا لالچی ہو جائے تو پوری کائنات بھی اس کے لیے چھوٹی ہے۔
لیو جانسن کلبی کا یہ فکرہ بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی چیزیں، اگر آپ خوش رہنا چاہیں تو آپ اس میں خوش رہ سکتے ہیں، اگر نہیں تو تمام چیزیں ہیں لیکن آپ کی لالچ بڑھتی رہتی ہے۔ مجھے ایک انڈین ایکٹر کی بات یاد آئی، اس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی گھڑی اور ایک گاڑی میں بھی آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی خواہشات بڑھی ہیں تو آپ کو بڑی گاڑی اور بڑی اچھی گھڑی بھی کم لگتی ہیں۔ ہماری خواہشات جیسے جیسے بڑھتی ہیں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ساری دنیا، آپ جب لالچ آتا ہے تو کہتے ہیں ساری دنیا کی گاڑیاں، ساری دنیا کے جہاز، ساری دنیا کے محلات، ساری دنیا کا سونا چاندی ڈالر، ساری دنیا کا اقتدار بھی ہمیں خواہشات نہیں مٹا سکتا، وہ مزید سے مزید کی تلاش میں گزار دیتا ہے۔ اور یہی ہماری آج کی کہانی تھی، ہوپفلی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔